یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام While describing the companions of Imam Mahdi, Imam Ali states that there will be nobody old in the companion of Imam Mahdi. Imam Mahdi demands that the youth of the nation to support him. Yes, Imam Mahdi calls the youth of the nation. We have today a speaker with us who is always found to have a book in his hand. He always speaks with a reference. Every youth has heard him and is fascinated about the matter he delivers, the lucid explanation he gives, and the excellence of delivery of his speech. And with great honor, I would like to call his name Hujjatul Islam Maulana Wasi Hasan Khan Sahab, a personality whose unique style of delivery talks makes it possible to convey the most difficult subjects and concepts in a very lucid way. In his talks and speeches, he holds the unwavering attention of his audience from the beginning to the end. His habit of directly referring to an Arabic book during the talk and TV shows makes a huge credible impact on the audience. Though his fame transcends international boundaries, his humble self still prefers to be called by just his name, Wasi Hasan, a teacher from Madrasa of UP. May I call upon the stage Hujjatul Islam Maulana Wasi Hasan Khan Sahab to enlighten us with his lecture, and his topic is Imam Mahdi and Youths. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa alihi at-tayyibin at-tahirin. میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے میں اس کا نہ ذمہ دار ہوں اور نہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ کہیے. ہر آدمی قیامت میں اپنی بات کا جواب خود دے گا. پالنے والے تو گواہ ہے. اب رہی بات یہ کہ جو انہوں نے فرمایا، سیدھی بات یہ ہے کہ غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے. ذیشان صاحب کو سنا میں نے، بہت اچھی انگریزی نہیں آتی لیکن اندازے سے پکڑ لیتا ہوں. یہ ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر صاحب، اعجاز کیا نام تھا ان کا، سمجھا، بہت تحقیقی گفتگو تھی. تو اب ایسی، یا مولانا ذوالفقار صاحب محنت کر کے آئے تھے، جتنوں کو میں نے سنا، اب بیچ میں نہیں تھے تو وہ نہیں بتا سکتے. تو اتنی معیاری، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا 12 منٹ میں، اتنی معیاری گفتگو کے بعد ایک، دیکھیے جیسے انبیاء نہیں ہوتے تو وہ الگ الگ علاقوں کے لیے اللہ جو ہے رحمت للعالمین صرف ہمارے پیغمبر ہیں، ہے نا. بقیہ انبیاء جو ہے وہ علاقائی ہوتے تھے. تو یہی حال ذاکروں اور خطیبوں اور مولویوں کا ہے. اللہ سب کی خلقت الگ الگ حساب سے کرتا ہے. تو میں جو فیل کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ اللہ نے میرے وجود کو خلق کیا ہے دیہات کے لیے، گاؤں کے لیے، چھوٹی موٹی جگہوں کے لیے. ابھی آپ لوگوں کا بڑپن ہے کہ ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور موضوع ایسا ہے کہ اس میں اگر ہم کچھ کہنا چاہیں کہ امام اور جوان، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی کہنا پڑے گا کہ امام کیسا جوان چاہتے ہیں. مجبوری ہماری ہے. جو موضوع آپ نے دیا ہے امام اور جوان، تو اس میں یہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی پر بات کریں کہ امام اور جوان. جیسے ہی ہم یہ کہنا چاہیں گے فوراً ہمارا نفس کہے گا تم 57 سال کے ہو گئے ہو، کیا بنے ہو. سیدھی بات ہے. لیکن میں خود اپنے امام سے شرمندگی کے ساتھ کہ مولا جیسا ہونا چاہیے نہیں ہو. اور بہت سے نوجوان ہمارے ایسے ہیں کہ واقعاً ہم جیسے امامے والے لوگ ان کے قدموں کی خاک بھی شاید نہ ہو. اگر آپ پڑھیے
پرانے نوجوانوں کو پڑھیے، آج کے کچھ جوان ایسے ہیں جن کو دیکھیے اپنا کام چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کر کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے لگے ہیں امام کی خدمت میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر، ویسے ایک منسٹر کے ساتھ، دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، ایک منسٹر کے ساتھ گندے کپڑے والا نہیں چل پائے گا، سیدھی بات ہے. ایک پرائم منسٹر کے ساتھ ہلکا پھلکا آدمی نہیں چل پائے گا. تو امام وقت کے ساتھ، جبکہ روایت کیا کہتی ہے، عجیب ہے روایت کہتی ہے کہ امام کے جو اصحاب ہوں گے، ظہور کے بعد کی بات، حضرت کے جو اصحاب ہوں گے اس میں سب کا لفظ اگر نہ کہیں، اس لیے کہ آگے کا فقرہ ہے، اکثریت یا یوں کہہ لیجئے شاید، یہ روایت کا جملہ نہیں ہے، روایت سے جو میری سمجھ میں آیا ہے، شاید مقصد روایت کا یہ ہے کہ اصحاب امام میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 99% یوتھ ہوں گے. یہ روایت موجود ہے اور اس کے بعد وضاحت ہے، ایسا نہیں کہ بوڑھے نہیں ہوں گے، لیکن جو روایت، آئی ایم سوری سر، کہ مگر روایت جو کہتی ہے وہ یہ کہ بوڑھوں کی تعداد امام کے اصحاب میں آنکھ میں سرمے کے مانند ہوگی. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت کے ساتھ جو لوگ ہوں گے اس میں جوانوں کی تعداد کتنی ہوگی. اور چونکہ 57 کا ہو چکا ہوں تو میرا شمار کیوں پروفیسر صاحب جوانوں میں ہو سکتا ہے. چلیے تو میں بھی، حالانکہ اس میں انہوں نے بریکٹ میں لکھا تھا 35 سے 50 جو ہے وہ، تو شاید 50 آخری ہو، لیکن امام کے ساتھ وہ ہوں گے. اور کیسے لوگ ہوں گے، میں آپ کو، میں نے کہا نا میں دیہاتی آدمی، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. کہتے ہیں قص علی ھذا باب فعلل وتفعلل. اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ امام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، یوتھ، یہ طے ہو گیا کہ یوتھ ہوں گے، تو اب ان یوتھس کو کیسا ہونا چاہیے. امام ہی کے ساتھیوں میں سے جو تشریف لے آئیں گے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ، اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بس جلدی اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں کہیں کچھ خزانہ مل گیا، تو اب ظاہر بات ہے یہ مال ایسا ہے نا کہ سارا دین، سارا ایمان، سارا تقوی سب فیل ہو جاتا ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے کسی کے کثرت نماز اور کثرت روزہ پہ مت جاؤ، یہ دیکھو امانت دار کتنا ہے، سچا کتنا ہے. یہ چیزیں ہمارے یہاں روایت، ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہیں، مگر مجبوری ہے. ایک آدمی کی جو ہیبٹ ہو جاتی ہے نا، وہ خامخواہ گھوم جاتا ہے ادھر. تو صحابیوں حواریوں نے کہا کہ پلیز تھوڑا سا رکیے آپ، ہم یہ خزانہ. تو جناب عیسیٰ نے سلام اللہ علیہ سمجھانا شروع کیا، چھوڑو معمولی چیزیں، دنیاوی چیزیں، لیکن اب بہرحال مال ہے، خزانہ ہے. تو جب زیادہ اصرار ہوا تو حضرت عیسیٰ نے کہا تو ایک کام کرو، تم لوگ اپنا خزانہ نکالو، میں جا رہا ہوں اپنا خزانہ لینے. چلے گئے. ایک بیابان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، کیا ہے نہیں معلوم، بہرحال ایک کٹیا سمجھتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا مکان کسی کا ہے. وہاں پہنچ گئے. ضعیفہ تھی، بڑھیا، اکیلی، اماں مہمان چاہیے، مہمان حبیب خدا ہے. خیر وہاں قیام فرما لیا. اس کا بیٹا تھا، آپ کتابوں میں دیکھیں جوان خارکن کا قصہ مشہور ہے، اس کا بیٹا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتا ہے، مارکیٹ میں بیچتا ہے، جو بھی 10-20 ملتے ہیں ماں بیٹے گزر بسر کر رہے ہیں. اتنے میں بیٹا آ گیا. تو ماں نے کہا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں، چہرے سے بڑے اللہ والے لگتے ہیں، تم ذرا ان کے پاس بیٹھو تو میں ان کے لیے کچھ تیار کر دوں. اچھا کسی کو سر، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھ کو، میں ادھر ادھر کسی کو آپ مستقل دیکھتے رہیے تو آپ پوچھیں گے نہیں کیا بات ہے مولانا، میرے اندر کیا ہوا ہے. اب دیکھیے کتاب میں ویڈیو نہیں بنا ہے، آدمی واقعات پڑھنے کے بعد خود ایک ویڈیو بناتا ہے اپنے ذہن میں
جو ٹیچرز ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو اب جو روایات کے جملے اس سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس کو دیکھنا شروع کیا. اب وہ ٹینشن میں آ گیا کہ اللہ کیا بات ہے سر, خیریت تو؟ کہ تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو, بولو, میں تمہارا کام کر دوں گا. نہیں کہنا ہے تمہارے اندر کچھ, نہیں ہے. وہاں سے اٹھا ماں کے پاس ہے, اماں یہ جو مہمان آئے تو پیچھے پڑ گئے, کہ تمہارے دل میں کچھ ہے, بولو میں تمہارا کام کر دوں گا. اسی کو کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ, یا روایت کہتی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, گھر میں بوڑھا جسٹ لائک امت میں نبی. تو اسی لیے کس کا, حافظ کا شعر ہے نا کہ نصیحت, میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں, یاد آ گیا ایک شاعر کو دیکھ کے, نصیحت گوش کن جانان کہ از جان دوستر دارن, جوانان سعادت مند بندے پیر دانا را. تو سعادت مند جو ہوتے ہیں وہ بوڑھوں کی نصیحتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا ابا یہ تو پیچھے پڑ گئے ہیں. ماں نے بڑی بڑھیا بات کہی, کہ بیٹا بیان کرنے میں کیا جاتا ہے, اگر کر دیا اور کیا چاہیے تم کو, نہیں کہ کر پائے, بمبئی کی زبان میں کہیے پھینک رہے ہیں الیاذ باللہ, تو تمہارا نقصان کیا, جیسے اب ویسے تب. سمجھ میں آگے آیا؟ ہاں بولو کلّا صاحب بولو. کیا میں لکڑیوں کا کام ہے میرا, لے کے آ رہا تھا, اتنے میں آواز لگی ہٹ جاؤ سائیڈ ہو جاؤ, با ادب با ملاحظہ. معلوم ہوا کہ بادشاہ کی لڑکی کی سواری گزر رہی ہے, تو میں ایک سائیڈ ہو گیا, اپنا روڈ پہ کھڑا ہو گیا. اتفاق سے اس کی جو محمل گزری تو اس نے پردہ ہٹایا جائزہ لینے کے لیے, تو میری نگاہ اس پر پڑ گئی. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ یہاں بنایا ہے نا, وہ کلک ہو گیا. تو یہ کمپیوٹر کے لوگ جانتے ہیں, اکثر ہوتا ہے کہ فائل آپ لاکھ ڈیلیٹ کرنا چاہیے, نہیں ہوتی. وہی حال ہو گیا صاحب. وہ جو ہارٹ میں گئی تو میں تب سے صاحب وہ تصویر اس کی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈیلیٹ. جناب عیسیٰ نے کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا صاحب کہاں ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مسل بولی جاتی ہے کہ کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی, ہم کہاں بادشاہ. کہ اس سے تم سے مطلب نہیں ہے, تم چاہتے ہو ہم کرا دیں گے. جیسے بھی کہا بیچارے نے, ہم ہوتے تو ایسے ہی مسکرا کے گردن جھکا لیتے, ہو کیا کر لیتے جو. کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. کھانا وانا کھایا, سو گئے. صبح اٹھے, اس نے بیچارے نے اپنا وہ اٹھایا سامان کے, چلے لکڑیاں. کہاں جا رہا ہو؟ کہا صاحب کام پہ جا رہا ہوں. تو حضرت نے پوچھا کہ اور رات والی؟ کہ لے کیا سیریس ہے آپ؟ بالکل سیریس ہے. کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں, کچھ چینجنگ نہیں کرو گے, اسی لباس کے ساتھ مزدوری والے بادشاہ کے یہاں چلے جاؤ. سپاہی روکیں گے, تم کہنا ہم ملنا چاہتے ہیں, اجازت مل جائے گی بلا تکلف. جا کے بادشاہ سے کہہ دینا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے. وہ جو جواب دے, باہر میں رہوں گا, شوستری امام باڑے کے, آ کے مجھ سے بیان کرنا. تو یہ چلا گیا جیسا جناب عیسیٰ نے کہا ویسے ہوا. پہلے تو روکا سپاہیوں نے, پھر کسی نے کہا یار کچھ ہلکا لگتا ہے, جانے دو, تھوڑا جو ہے صاحب کا بھی موڈ فریش ہو جائے گا. یہ پہنچا, بادشاہ نے کیا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے انکار کیجئے, آپ کام مت کیجئے, لیکن ایک طریقہ یہ بھی انکار کا ہے کہ ایسا انکار کیجئے کہ سامنے والے کو فیل نہ ہونے پائے. تو بادشاہ نے سوچا یار کہاں ہم کریں گے, ایسا کہہ دو کہ کر ہی نہیں پائے گا. کہا تو جانتے ہو کہاں رشتہ لے کے آئے ہو؟ جی یہ جواہرات بتا دیے, لانا. لے آؤں گا صاحب. باہر آئے, حضرت عیسیٰ موجود تھے. کیا کہا وہ یہ کہہ رہا ہے. کہ جا کے کہیں سے تشت لے آؤ, لگن. آ گئی, اس میں کنکڑ پتھر بھر دیے. عیسیٰ نے دعا کی, وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے. کپڑا رکھا, کر لے جاؤ. اب لے گئے. بادشاہ کبھی اس کو دیکھتا ہے, کبھی یہ مال. سمجھ گیا کہیں خزانہ ملا, دفینہ ملا. کہ ایک میں کام نہیں چلے گا, کہ پھر اور لے آؤ. وہ کہا صاحب وہ اس کی پرابلم نہیں ہے, لگن مانگے کی ہے, پلیز وہ پلٹا دیجئے جائے گا. وہ لگن لے کے آیا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا صاحب وہ کہہ رہے ہیں اور کا بھر لو. اور اس بار تو دعا کی, اب بھر لو. وہ اپنا کنکڑ پتھر بھرتا ہے, 1 2 نہیں معلوم بہرا. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ یہی ہے. سچ سچ بتاؤ نہیں گردن اڑا دیں گے. کہاں سے خزانے لا رہے ہو؟ اور ڈر کے پورے قصہ اس نے. اب بادشاہ نے سوچا اس کا مطلب یہ کوئی اللہ والا ہے.
کہ جس کے اس دعا سے جواہرات بن رہے ہیں، کنکڑ پتھر کا، ٹھیک ہم شادی کر دیں گے. جب ایسا آدمی چاہ رہا ہے یعنی خدا چاہ رہا ہے، ہم کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ تمہارا مہمان میرا نکاح پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. بہت تیزی سے وقت گزر گیا، جلدی سے خلاصہ عقد ہو گیا. جناب عیسیٰ چلے گئے. اب تو یہ داماد الملت ہو گئے نا، بادشاہ کے داماد ہیں. تو اب یہ داماد الملت جو حجل عروسی میں پہنچ گئے. آدھی رات کو داماد صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہے. یہ طبیب، وہ حکیم، صبح ہوتے ہوتے بادشاہ مر گیا، دفن ہوا. رسم یہ تھی کہ وہیں قبر کے پاس نیا بادشاہ طے ہوتا تھا. کوئی بیٹا نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ صاحب چونکہ کوئی بیٹا نہیں ہے، داماد جسٹ لائک بیٹا، تو یہ پرسوں والا جو ہے اسی کو بنا دیا جائے. پرسوں لکڑہارا تھا، کل بادشاہ کا داماد ہوا، آج کیا ہو گیا؟ بادشاہ. ادھر نکاح کے بعد سے جناب عیسیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں. جب یہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھے تو حضرت عیسیٰ آ گئے. ہو گیا کام بادشاہ سلامت، اجازت ہے میں جاؤں. دیکھیے جب پوسٹ ملتی ہے نا، لہجہ بدلتا ہے، یہ فطرت ہے. میں کوئی کسی پر کمنٹ یا اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، سمجھ گیا. ہم ہی کو آپ کسی بڑھیا جگہ بٹھا دیجئے نا، ہمارا انداز بدل جائے گا. جاؤں بادشاہ سلامت؟ میرے سوال کا جواب دیجئے، اس سے پہلے نہیں جا سکتے آپ. بولیے. کہ آپ کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں. جو آدمی کنکڑ پتھر کو جواہر میں تبدیل کر سکتا ہے، جو آدمی لکڑہارے کو بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ آدمی فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ یہ جواب دے دیے جائیے آپ. جناب عیسیٰ نے کہا کہ تم بتاؤ، تم کل کیا تھے؟ کل لکڑہارا. آج کیا ہو؟ بادشاہ. تمہارے خسر معظم کل کہاں تھے؟ کہا یہاں. آج کہاں ہے؟ کہا قبر کے کونے میں. تم کہاں جاؤ گے کل؟ کہا وہیں. کہا سمجھ میں آیا کچھ؟ کہا نہ. کہا دنیا ہر جائی ہے، دنیا بے وفا ہے. آج اس کے ساتھ ہے، کل اس کے ساتھ ہوگی، پرسوں اس کے ساتھ ہوگی. عقل مندی نہیں ہے بے وفا سے دل لگا کر کے، سمجھداری نہیں ہے. اس نے کہا بس 1 منٹ رکیے صاحب، آیا میں. اندر گئے، پرانا لکڑہارے والا لباس پہن کے آیا. کہا چلیے. کہاں؟ کہا آپ کے ساتھ با وفا کی تلاش میں. کیا کہا تھا عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے؟ کہ تم اپنا خزانہ لو، میں جا رہا ہوں اپنا خزانہ لینے. انسان، اے جوانوں، تم سونے سے بڑھ کے ہو، تم چاندی سے بڑھ کے ہو، تم جواہرات سے بڑھ کے ہو. لے کے آئے، لے لیا خزانہ. کہا جی. کہا یہ میرا خزانہ ہے. میں نے یہ پورا قصہ، موضوع سے کیا مطلب ہے اس قصے کا؟ کہ اب روایت یہ کہتی ہے کہ یہ جو جناب عیسیٰ کے ساتھ کا ہے، جب حضرت عیسیٰ حضرت کے ظہور کے بعد چرخ چہارم سے تشریف لائیں گے تو ابھی آپ کا بیان تھا نا کون کون سی عورتیں امام کے ساتھ ہوں گی نا، تو یہ بھی تو ہوگا نا عیسیٰ کے علاوہ اور کون کون آئے گا. اس میں یہ جوان بھی ہوگا. غور فرما رہے ہیں؟ اس میں یہ جوان بھی ہوگا جو جناب عیسیٰ کے ظہور کے بعد آئے گا. تو ایک چیز ہم کو پتہ چل گئی کہ امام کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہوگی، امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی. چنانچہ جن بزرگوں کو اس کا اندازہ ہے وہ اپنے بچوں کو اس بات پہ تاکید کرتے ہیں. مرحوم سے بحر العلوم رضوان اللہ علیہ اپنے فرزند کو وصیت میں فرمایا، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا. دنیا میں کوئی مصیبت ہو اپنے امام سے فریاد کرنا. اور پھر طریقہ بھی بتایا، لیکن 14ویں منٹ میں داخل ہو گئی ہے، لہذا بس ایک دعا کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس دعا میں ہم کو خلوص عطا فرمائے. پروردگارہ جو لوگ جہاں جس طرح بھی حضرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما.
اور سب کی نیتوں میں خلوص عنایت فرما، شیطانی وسوسوں سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔